ہاں جی گائز، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کانسیپٹ بلڈر پلیٹ فارم پر۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی MCM 304 کا لیسن نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے جی کہ کیسے پرنٹ میڈیا کی جو ہے نا انرولمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد ایوب خان کا ایرا آیا، اور جب انڈیپینڈنس ہوئی 1947 میں تو کیسے جو ہے نا ہم نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی پرنٹ میڈیا کو ہم نے ایک بوسٹ دیے رکھا تاکہ ہم آگے ڈیولپ کنٹری بن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں جی اپنے لیسن کی طرف۔ آفٹر انڈیپینڈنس دیر واز نو آرگنائزڈ اسٹرکچر فار میس کمیونیکیشن ان پاکستان اینڈ دیر ور فیو ریڈیو اسٹیشنز دیٹ ور فنکشنل۔ The radio station of Peshawar was built in 1927 and it was under agriculture department used to give instruction to the farmers۔ کہتا ہے جی کہ جب پاکستان میں مطلب کہ انڈیپینڈنس ہوئی، آزادی ملی، تو تب کچھ ہی ریڈیو اسٹیشنز تھے ایز اے میس کمیونیکیشن کام کر رہے تھے پاکستان میں۔ اس کے بعد ریڈیو اسٹیشن آف پشاور جو تھا وہ 1927 میں بنایا گیا، لیکن یہ کس کے انڈر آتا تھا جی؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جی کہ جب پاکستان کی جو ہے نا انڈیپینڈنس ہوئی تو پھر کیا ہوا جی کہ کلونیلزم ایج سے جو ہے نا بیٹر ایج آ گئی۔ کلونیلزم کس کو بولتے ہیں؟ کہ جب ایک قوم کسی دوسرے قوم کے اوپر جو ہے نا حکومت کرتی ہے، رول کرتی ہے، کنٹرول رکھتی ہے، تو اس کو کلونیلزم کہتا ہے۔ جیسے ہم انگریزوں کے راج سے نکل آئے تھے، تو وہ کہتا ہے جی کہ پرنٹ میڈیا کا یہ جو دور تھا وہ کلونیلزم سے بیٹر تھا۔ کہتا ہے جی کہ اس کے بعد کچھ پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، کچھ انفراسٹرکچر کی، کچھ لیک آف ایڈمنسٹریشن کی، ان میں جو ہے نا پرنٹ میڈیا بھی جو ہے امپورٹنس رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتا ہے جی کہ موسٹ آف دا نیوز پیپر ڈیٹ ور دہلی پرائر ٹو انڈیپینڈنس ور شفٹڈ۔ ہاں جی، کچھ ایسے نیوز پیپر تھے جو دہلی میں تھے انڈیپینڈنس سے پہلے مسلمز کے لیے، لیکن وہ شفٹ کر دیے گئے بعد میں کراچی میں۔ ٹھیک ہے، اور جو لاہور کے تھے وہ اسی طرح ایز اٹ از ورک کر رہے تھے۔ however some civil and military gazettes were printed in English۔ اچھا جی، امروز کا آپ نے جو ہے نا یہ مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ MCQs کے حوالے سے امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ ایک ایسا پبلیکیشن تھا جو کہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا ایک گڈ ٹیم ورک کے طور پر جو ہے نا کولیکٹ کیا گیا تھا۔ اس میں جو مین پرومیننٹ رولز تھا وہ تھا عبد المالک، فیاض احمد فیاض اینڈ شراغ حسن اینڈ حسرت کیم انڈر ون روف۔ ٹھیک ہے، یہ سب ایک روف کے نیچے آئے، ایک چھت کے نیچے آ کر تو پھر انہوں نے جو ہے نا امروز کو ایک ایسا جو ہے نا کوئک وہ بنایا، نیوز پیپر بنایا، لیڈنگ نیوز پیپر بنایا کہ یہ اوپر بوسٹ ہوا۔ اسی نے پھر جو ہے نا تھوڑی بہت ہمیں ڈیولپمنٹ دی پرنٹ میڈیا میں۔ 1953 میں جی کوہستان واز پبلشڈ بائی فیمس ناول رائٹر نسیم حجاز ان راول پنڈی۔ یہ بھی MCQs کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے جی ان 1953 کمیونل ریٹس بٹوین مسلم اینڈ احمدیز۔ اچھا جی، جب 1953 میں جب مسلمانوں اور احمدیز کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ ہوا، کمیونل ریٹس ہوا، تو اس درمیان کیا کیا گیا جی کہ ایک کمیشن بٹھائی گئی، اپوائنٹ کی گئی کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے جی کہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر جو وہ تھے انہوں نے کہا جی کہ ایک نیوز پیپر ہے، یہ جو نیوز پیپر کے اوپر بلیم کیا گیا کہ یہی لوگوں کے ایموشنز کو ابھارتا ہے اور یہ کمیونل ریٹس کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد جی ٹل 1957 میڈیا واز فری ان پاکستان اینڈ دیئر ور اونلی 60 کیسز دیٹ ور رجسٹرڈ ان دا انٹائر کنٹری ان وچ ایکشنز ور ٹیکن اگینسٹ نیوز پیپر۔ 1957 تک کتنے کیسز تھے جی نیوز پیپر کے اگینسٹ؟ 60 کیسز تھے۔ ان 1960 میگزین کو جو ہے نا ڈائجسٹ میں کب چینج کیا گیا جی؟ 1960 میں۔ اس کے بعد کہتا ہے جی کہ ڈیورنگ دا ٹائم دیر واز اے شفٹ ان گورنمنٹ۔ جب ایک ٹائم آیا کہ جنرل ایوب خان نے گورنمنٹ کے اوپر کنٹرول لیا ایز اے پریزیڈنٹ اور مارشل لا امپوز کیا، پھر کیا ہوا جی کہ سو دا پروگریسو موومنٹ واز ان ایکسیپٹیبل فار دا گورنمنٹ، دیئر فار گورنمنٹ ٹو کور دا پروگریسو پیپر لمیٹڈ۔ اچھا جی، پروگریسو پیپر لمیٹڈ کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا ہے، اس کا بھی پرنٹ میڈیا میں امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں جی کہ جب ان کا رول آیا تو اس وقت دو ایجنسیوں نے انڈیپینڈنٹ نیوز کے طور پر
کام کیا. پہلی ایجنسی کیا ہے جی؟ اے پی پی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان. دوسری ہے جی پی پی آئی پاکستان پریس انٹرنیشنل. یہ دونوں کیا کرتی تھی جی؟ ملک کے لیے کام کرتی تھی. مارشل لا گورنمنٹ آلسو ٹک اوور دوز نیو ایجنسیز. ٹھیک ہے. ایوب گورنمنٹ آلسو باؤنڈ انٹرنیشنل نیو ایجنسیز ڈیٹ دے ول ناٹ ڈسٹریبیوٹ news and reports directly to the radio and other newspapers, so the government took a complete hold over the. ہاں جی، پہلے جس طرح بتایا گیا جی 1957 تک فری تھا پرنٹ میڈیا، لیکن جب جنرل ایوب خان کا دور آیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو نیوز میڈیا ہوگا، پرنٹ میڈیا ہوگا، اس کے اوپر بھی کنٹرول کس کا ہوگا؟ گورنمنٹ کا ہوگا. یہ ریڈیو یا نیوز پیپر کو ڈائریکٹلی کوئی بھی رپورٹ نہیں دیں گے. اس کے لیے انہوں نے ان دو ایجنسیوں کو جو ہے نا کام دیا اور اس کے اوپر زیادہ ہاتھ رکھا، فوکس کیا. اور اس دوران 1960 میں اٹ ٹو کور دا آلموسٹ 60% ریناؤڈ نیوز پیپر آف دا کنٹری. نیوز پیپر جو تھے نا وہ 60% کو رینیو کیا گیا. ٹھیک ہے. اس لیسن میں ہم نے یہ ایوب خان کا تھوڑا سا پڑھا، تھوڑا سا انڈیپینڈنس کے ریلیٹڈ پڑھا. اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے جی رول آف پاکستان میس میڈیا ان ایوب خان ایرا. جو ایوب خان کا ایرا تھا، جو مارشل لا انہوں نے لگایا، اس دوران جو پرنٹ میڈیا کا رول تھا، پرنٹ میڈیا کیسے آیا، کیا اس میں چیزیں تھیں، وہ سب ہم اگلے لیسن میں ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.